بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے عمران سیریز کا منفرد ایکشن، سسپینس اور دہشت سے بھرپور ناول کالا جادو، مکمل ناول چھٹا حصہ۔ تو چلیے دوستو ناول شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ روزہ ایک بار پھر ڈگمگاتی ہوئی نیچے گرنے لگی، اس کے منہ سے چیخیں نکل گئی تھیں، پھر یک لکت وہ ایک بار پھر بدستور نیچے جا گری۔ نیچے کیچڑ اور پانی تھا اور روزہ دھڑام سے اس پانی میں جا گری۔ کالی دنیا کے سحر انگیز دنیا میں مزید اس کا امتحان لینے کے لیے اس کو زندہ چھوڑ دیا تھا۔ روزہ کراتی ہوئی ابھی کیونکہ پانی تھوڑا تھا اور کیچڑ زیادہ تھا، اس لیے روزہ کو چوٹ تو نہیں لگی تھی، مگر اس کے وجود میں درد کی شدید لہر ضرور اٹھی تھی۔ روزہ کراتے ہوئے اٹھ تو گئی تھی، مگر یہاں ہر طرف کٹا ٹوپ اندھیرا تھا۔ پہلے تو پھر بھی اس شہر کی بھیانک دنیا میں کہیں کہیں دھیمی اور کہیں کہیں سرخ رنگ کی روشنی تھی، مگر یہاں تو ہر سو اندھیرا تھا۔ اف یہ بدبخت ماں کمبارو اور اس کی منحوس ساتھی اناکی نے نہ جانے مجھے کہاں بھیج دیا ہے۔ روزہ نے دل میں ماں کمبارو کو برا بھلا کہا اور ان کو کوستی ہوئی ایک بار پھر کیچڑ میں آگے بڑھنے لگی، مگر چونکہ پانی اور کیچڑ تھا اس لیے روزہ سنبھل کر آگے بڑھ رہی تھی۔ چونکہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اس لیے احتیاط کے باوجود بھی وہ کئی بار پھسلی تھی، مگر چونکہ روزہ نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا تھا اس لیے وہ گرتی پڑتی آگے بڑھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ اب وہ پانی سے نکل کر کسی خشک جگہ پر پہنچ گئی ہے۔ ماں کمبارو چونکہ اس کو اپنی ہوس کی بھینٹ چڑھانا چاہتا تھا، مگر روزہ اس کے شہر میں آنے کے باوجود ایمان کی قوت سے واپس نکل آئی تھی اور ان شیطان پرستوں سے لڑتی جھگڑتی ایک بار پھر اندھیرے کا شکار ہو گئی تھی۔ روزہ کو خوشی تھی کہ وہ ایک شیطان پرست کے جال سے نکل آئی تھی جو سیاہ اور سفلی قوتوں کا مالک ہے۔ اسے اپنی سیاہ قوتوں کے اضافے کے لیے اپنی ہوس کی بھینٹ چڑھانے کے بعد شیطان کے نام پر ذبح کر دیتا۔ یہ سب سوچتے ہوئے روزہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ اس کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس کی منزل کہاں ہے۔ اچانک اس کے منہ سے چیخ نکل گئی کیونکہ اس کا پاؤں کسی انسانی جسم سے ٹکرایا تھا۔ اس کو معلوم تو نہیں تھا کہ واقعی یہ انسانی جسم ہے، البتہ اندازہ ضرور ہوا تھا کہ نیچے کوئی مرد یا عورت پڑی ہے جس سے وہ ٹکرائی ہے۔ جیسے اس کا پاؤں ٹکرایا اسے ایک انسانی طرح سنائی دی، کون ہو تم؟ کیا اس شیطانی دنیا کی قیدی ہو یا شیطان پرستوں کی کوئی ساتھی ہو؟ روزہ نے پوچھا۔ میں شیطان مردود اور شیطان پرستوں پر 1000 بار لعنت بھیجتی ہوں۔ میں مسلمان لڑکی ہوں اور شیطان پرستوں سے لڑتے ہوئے ان کے عذاب کا شکار ہو کر یہاں گری ہوں۔ روزہ کو نسوانی آواز سنائی دی اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس آواز کو جانتی ہو، مگر چونکہ اندھیرا بہت تھا اور اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اس لیے اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کون ہے، کون ہو تم اور یہاں کیسے آئی ہو؟ شاید تم بھی ماہ کمبارو کی حوث کے لیے کالی دنیا لائی گئی تھی، مگر میری طرح اس شیطان پرست کا مقابلہ کرتے ہوئے اس احتاب کا شکار ہوئی ہو۔ روزہ نے اندھیرے میں اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، اچھا تو تم قبرستان کے کرنل فریدی کی ساتھی روزہ ہو؟ روزہ کو نامعلوم لڑکی کی آواز سنائی دی تو روزہ کو جھٹکا سا لگا کیونکہ وہ اب اس آواز کو پہچان گئی تھی۔ اور تم کہیں پاکشیہ کے علی عمران کی ساتھی جولیا تو نہیں ہو؟ روزہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں میں جولیا ہوں۔ شاید تم کو معلوم نہیں ہے کہ شیطان پرست کی اس کالی دنیا میں تمہاری طرح میں بھی سحر کی اس دنیا میں قیدی ہوں، مگر ہماری ملاقات اب ہو رہی ہے۔ یہ ہوس پرست شیطان ہم دونوں لڑکیوں کو اس لیے اغوا کیا ہے کہ ہمارے ساتھیوں عمران اور کرنل فریدی نے بے شمار سیاہ قوتوں کے سائروں کا خاتمہ کیا ہے، اور یہ شیطان پرست بہت پاورفل ہے اور طریقے سے ہمیں اغوا کیا ہے تاکہ عمران اور فریدی ہماری خاطر اس کی کالی دنیا کا رخ کریں۔ مجھے تو تمہارے بارے میں ان شیطان پرستوں سے معلوم ہو گیا تھا کہ تم بھی کالی دنیا کی قیدی بن چکی ہو، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تمہیں کہاں قید کیا گیا ہے، اور ویسے بھی میں تمہاری کیا مدد کر سکتی تھی؟ میں تو خود ان شیطان پرستوں کی قیدی ہوں، اور بقول ان شیطان پرستوں کے ہم دونوں لڑکیاں کسی مہان قربانی کے لیے چنی گئی ہیں، جولیا نے کراتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ غالباً اسے بھی نیچے گر کر چوٹ لگی تھی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ ہم دونوں ایک ساتھ ہو گئی ہیں، کیونکہ ایک اکیلا 2 11 ہوتا ہے۔ روزہ نے مسکراتے ہوئے اندھیرے میں جولیا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ جولیا نے بھی گرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا، پھر دونوں گٹا ڈوپ اندھیرے میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے انداز سے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگیں، اور دونوں نے اب تک اپنے اوپر بیتے ہوئے واقعات ایک دوسرے کو سنا دیے۔
ویسے تمہاری ہمت ہے روزہ کہ تم اس کے شہر میں آنے کے بعد بھی اس کی حوث سے بچ گئی، ورنہ ایسے ناممکن ہوتا ہے۔ غالباً تم بھی میری طرح مسلمان ہو گئی ہو، اور یہ امانی قوت تھی کہ تم اس شیطان کے چنگل سے نکل گئی ہو۔ ویسے وہ بدبخش شکل سے کوئی عاشق اور شاعر لگتا ہے، اور تم نے اس بیچارے کی شاعری کا اچار بنا کر رکھ دیا ہے۔ جولیا کی ہنستی ہوئی آواز روزہ کو سنائی دی۔ ہوگا تمہارا عاشق، میں کیوں اس منحوس سے عشق چاڑوں؟ روزہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بچیرا عاشق آیا تھا ہم سے عشق چاڑنے، دونوں نے بے ساختہ کہا، اور پھر دونوں ہنس پڑی۔ وہ کہ روزہ سنجیدہ لڑکی تھی، مگر وہ اس ڈرونے اور کھوٹا ٹوپ اندھیرے میں اعصاب پر سوار بوجھ کو اتارنے کے لیے ایک دوسرے سے مذاق کے موڈ میں آ گئی تھیں، تاکہ وہ آئندہ آنے والے مصائب کا دلیری سے مقابلہ کر سکیں۔ اس طرح دونوں چلتی ہوئی اندھیرے میں گرتی پڑتی کافی آگے نکل آئیں، گو کہ ان کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے اور یہ کون سی جگہ ہے، مگر ایک دوسرے کا ہاتھ ملنے پر دونوں لڑکیاں خود کو مضبوط محسوس کر رہی تھیں، کیونکہ اب تک اس کالی دنیا میں شہر کے بھیانک ترین اور وحشت ناک مناظر اور مہا کمباروں سے ٹکر لیتے ہوئے اس احساس پرست کے ہوس کا مقابلہ کرتے ہوئے یہاں اکٹھی ہوئی تھیں۔ اچانک یکلقت ایک بار پھر سرمائی رنگ کی دھیمی روشنی ہر سو پھیل گئی، جس سے ان کو ساتھ کے مناظر نظر آنے لگ گئے۔ جولیا اور روزہ نے ایک دوسرے کو دیکھا تو ہنسنے لگی، کیونکہ دونوں کیچڑ میں لت پت ہونے کی وجہ سے بھوت بن چکی تھیں۔ چونکہ کیچڑ خشک ہو چکا تھا، اس لیے دونوں اپنے لباس اور چہرے صاف کرنے کے بعد ایک بار پھر آگے بڑھنے لگی۔ چونکہ اب حیرت انگیز طور پر سرمائی رنگ کی دھیمی روشنی پھیل چکی تھی، اس لیے اب دونوں نے غور کیا تو انہوں نے خود کو ایک طویل راہداری میں پایا۔ ایک تو اس منحوس کالی دنیا میں ہمیں راہداریاں بہت ملی ہیں، اور جس کا کوئی اختتام ہی نہیں، اگر اختتام ہے بھی تو وہ کسی بھیانک قربان گاہ یا پھر عیاش پرست ماہ کمباروں کی کمین گاہ کی طرف ہی جاتا ہے۔ روزہ نے اس سیاہ رنگ کی طویل راہداری کو دیکھ کر کہا، کیونکہ واقعی کالی دنیا میں پہاڑوں کے دامن میں آنے کے بعد وہ جب سے طویل راہداریوں کے چکر میں پھنسی تھی، اب تک اسی کا شکار تھی، اور جولیا کا بھی یہی حال تھا۔ ویسے اگر یہ شیطان پرست اور سیاہ قوتوں کا سائر اگر منفی کے بجائے مثبت سوچ کا مالک ہوتا تو اس کی بہت قدر ہوتی، کیونکہ اس کی شخصیت بہت دلکش ہے۔ کیونکہ اب تک جتنے بھی ماروائی پراسرار کیس آئے ہیں، میں نے خوفناک اور بدشکل چہروں والے ساحر اور شیطان پرست ہی دیکھے ہیں، یہ کوئی انوکھا ساحر ہے؟ جولیا نے روزہ کے ساتھ اس طویل راہداری میں آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ یہاں طویل راہداری میں بے شمار کمرے بنے ہوئے تھے، جو کہ تمام کے تمام بند تھے۔ تم وہاں کمباروں کی بہت تعریف کر رہی ہو، اگر ایسی بات ہے تو اس سے ہی محبت کا اظہار کر دیتی۔ ویسے اس کمینے نے مجھ پر بھی پیار کے بہت ڈورے ڈالے تھے، تم سے بھی اس نے محبت بھری باتیں کی ہوگی، اور ویسے بھی عمران بھائی تو تمہاری محبت کو ہمیشہ نظر انداز کرتے آئے ہیں۔ تمہارے پاس ایک نادر موقع تھا جو تم نے کھو دیا۔ روزہ نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، غالباً اپنے ذہن کو کنٹرول کرنے کے لیے، خوف کو سر پر سوار نہ کرنے کے لیے روزہ مذاق کے موڈ میں آ گئی تھی، اور ویسے بھی جولیا اس کی بہترین دوست بھی تھی۔ وہ کہ کافرستان اور پاشیا ایک دوسرے کے روایتی حریف تھے، مگر عمران اور کرنل فریدی کی گہری دوستی تھی، اور چونکہ جولیا عمران کی خاص ساتھی اور شاگرد تھی، اسی طرح روزہ کرنل فریدی کی خاص ساتھی اور اس کی شاگرد تھی۔ اس لیے جولیا اور روزہ کی دوستی بھی تھی۔ کبھی کبھار فارن میشن میں تو ان کی ملاقات ہو ہی جاتی تھی، مگر نیٹ اور فون کے ذریعے دونوں کی گفتگو ہوتی رہتی تھی، تو تم خود ہی اس سے محبت کا اظہار کر دیتی۔ بڑا تمہیں اس منحوس پر ترس آ رہا ہے؟ جولیا نے حیرت سے روزہ کی طرف دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے جواب دیا، ویسے کیا تمہیں امید ہے کہ عمران بھائی تمہاری خاطر مہا کمباروں کی اس کالی دنیا کا سفر کریں گے؟ روزہ نے جولیا سے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں روزہ، مجھے امید ہے کہ عمران میری خاطر کالی دنیا کا سفر ضرور کرے گا، اور جس وقت عمران یہاں پہنچ گیا وہ کالی دنیا کی ہر مصائب کا سامنا کرتے ہوئے مجھے کالی دنیا سے لے جائے گا، کیونکہ وہ فریدی بھائی کی طرح خشک مزاج اور پتھر دل نہیں ہے۔ عمران یہاں آ گیا تو ہم تینوں مل کر اس کالی دنیا کا مقابلہ کریں گے۔ جولیا نے اس بار یقین سے کہا، واہ جولیا، مجھے افسوس ہے کہ تم نے کرنل صاحب کو نہیں سمجھا۔ میں جانتی ہوں کہ وہ پتھر دل ضرور ہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ کالی دنیا ضرور آئیں گے۔ روزہ نے مسکراتے ہوئے یقین بھرے لہجے میں کہا، واہ، بڑا مان ہے تمہیں اس پتھر دل انسان پر جسے عورت کے نام سے ہی چڑھا ہے۔ جولیا نے حیرت سے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، عمران بھائی تو جیسے تمہاری محبت میں پاگل ہو چکے ہیں اور روز تم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ روزہ نے بھی بدستور مسکراتے ہوئے جولیا پر طنز کیا، ویسے یہ بھی کیا اتفاق ہے، تم ایک کریمی نژاد کافرستانی ہو
اور فریدی بھائی جیسے خشک پتھر دل سے محبت کرتی ہو، اور میں سوئس نژاد پاکشاہی ہوں اور عمران جیسے احمق اور پتھر دل انسان سے محبت کرتی ہوں، مگر ہم دونوں یورپی اور ایکریمی نژاد ایشیائی بن چکی ہیں، جولیا نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، اور عمران کا تصور کر کے اس کا دل پھر اداس ہو گیا، جس کی محبت میں اس نے عرصہ دل سال سے اپنا ملک ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا اور پاکشیا سیٹل ہو گئی تھی، اور روزہ نے عرصہ 5 سال سے ایکریمیا کو خیر بات کہہ دیا تھا اور فریدی کی خاطر کافرستان میں جا بسی تھی۔ دونوں لڑکیاں اسی طرح کالی دنیا میں جا رہی تھی جیسے کسی سیر کی ہولناک سرزمین کی بجائے کسی عام جگہ پر ہوں۔ اچانک ان کو محسوس ہوا جیسے اس راہداری میں اس کمرے میں کوئی موجود ہے، گو کہ اس کمرے کا دروازہ بھی بند تھا، مگر جولیا اور روزہ جیسے سیکرٹ ایجنٹ لڑکیوں کے حساس کان جاگ اٹھے تھے۔ روزہ ہم دونوں سہیلیاں ایک دوسرے کو ملنے کے بعد ایسے لاپرواہ ہو گئی تھیں جیسے کسی کلب میں موجود ہوں، اور بھول گئی ہوں کہ ہم ماں کمبارو جیسے کمینے اور خبیث ساحر کی ہولناک کالی دنیا کی قیدی ہیں۔ ہمیں اب بہت احتیاط کرنی ہوگی کیونکہ ماں کمبارو ہم دونوں کو اپنی حوث کی بھیڑ نہیں چڑھا سکا، اب ہم سے بدلہ لے گا اور لازماً کسی عذاب میں گرفتار کرے گا، اس لیے ہمیں بہت احتیاط کرنی ہوگی۔ جولیا نے اس بار سرگوشی کرتے ہوئے اور چونک کر اس دروازے کی طرف دیکھ کر کہا جہاں ان کو شک ہوا تھا کہ اس پرسرار سرزمین اس جگہ خطرہ ان تک بھر چکا ہے۔ ہاں جولیا، معلوم نہیں عمران بھائی اور کرنل صاحب یہاں پہنچ پاتے ہیں یا نہیں، اور اگر پہنچ بھی جاتے ہیں تو آخر یہ کالی دنیا ہے، وہ بھی مشکل میں پھنس سکتے ہیں، اس لیے ہمیں احتیاط ہونا پڑے گا، ورنہ کالی دنیا میں ہمیں بھیانک موت سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس بار روزہ نے بھی چونکتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا اور اس دروازے کو دیکھنے لگی جہاں سے ان کو آواز اور دوسرے دروازوں کی درزوں سے سرخ رنگ کی روشنی نظر آئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ دونوں نے ایک ساتھ بند دروازے کو لات رسید کی اور ایک چناکے سے وہ دروازے کے پٹ کھل گئے، مگر یہ دیکھ کر وہ دونوں حیران ہو گئی کہ اندر گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا۔ یہ کیا؟ ابھی تو بند دروازے سے سرخ رنگ کی پرسرار دھیمی روشنی نکل رہی تھی، اب دروازہ بھی کھلنے پر اندھیرا ہے۔ روزہ نے حیرت سے کمرے میں جھانکتے ہوئے کہا، روزہ، ہم سحر کی پرسرار کالی دنیا کی قیدی ہیں اور اس منحوس شیطان پرست کی اجازت کے بغیر اس شیطانی دنیا سے باہر نہیں جا سکتی، بس ہمیں حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے ہر خوف کا ہمت سے سامنا کرنا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ عمران اور کرنل صاحب بھی ہماری خاطر اس پرسرار زمین کا رخ ضرور کریں گے، مگر ہمیں خود بھی اس کالی دنیا سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ویسے بھی ہم ان اندھیر کمروں کی قیدی کئی بار بنی ہیں، مگر حیرت انگیز طور پر ان اندھیر کمروں سے ہی آگے کا راستہ نکلتا ہے۔ جولیا نے روزہ سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب دونوں نے تاریک کمرے کے اندر قدم رکھ دیا اور آگے بڑھ گئیں۔ یکلخت ان کو ایک دھماکے کی آواز سنائی دی۔ دونوں نے فوراً پیچھے کی طرف دیکھا تو ایک بار پھر چونک گئی کیونکہ دروازہ خود بخود بند ہو چکا تھا اور دونوں تاریکی کی قیدی بن چکی تھیں، مگر اس بار چونکہ دونوں اکٹھی تھیں اس لیے ان کا حوصلہ بلند تھا۔ دونوں تاریکی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اندھیرے میں مزید آگے بڑھنے لگی۔ اچانک کمرے میں گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ان کو 7 سرخ انگارہ آنکھیں نظر آئی جن کی آنکھوں سے آگ کے شرارے نکل رہے تھے۔ ایک بار پھر سرمئی رنگ کی دھیمی روشنی پھیل گئی۔ سرمئی روشنی کے بعد جو منظر انہوں نے دیکھا اسے دیکھ کر ان کے منہ سے خوف کی شدت سے چیخ نکل گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 انسانی سر کٹے چہرے اس قربان گاہ میں داخل ہو چکے تھے اور ان کے منہ سے بھیانک خون نکل رہا تھا اور آنکھوں سے آگ کے شرارے نکل رہے تھے۔ اتنا بھیانک اور لرزہ خیز منظر انہوں نے تصور میں بھی نہیں سوچا تھا، اس لیے دونوں لرزتی ہوئی اس بھیانک منظر کو دیکھنے لگی۔ خوف کی شدت سے ان کے چہرے زرد پڑ چکے تھے۔ ہا 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 ہی 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 ہی۔ ان سرکٹوں کے منہ سے بے ہنگم کہکا نکل رہے تھے۔ بخت ناریوں، کالی دنیا کے سیاہ پرتوں کے ہولناک دروازے کھل چکے ہیں۔ اب جہنمی مخلوق کے ذریعے دردناک موت تم دونوں کا مقدر ہے۔ تم زیادہ ہی پاک باز ہو، اب بھگتو کالی دنیا کا عذاب۔ ایک بار پھر ان کو گرجتی ہوئی آواز سنائی دی۔ دونوں خوف کی شدت سے ان سرکٹوں کو دیکھنے لگی جن کے منہ سے بھیانک کہکے نکل رہے تھے۔ اف، یہ کیا ہے؟ روزہ نے خوف سے کہا اور اس کی آواز بھی خوف سے ماری گئی تھی۔ اچانک ان سرکٹوں کے منہ سے گندے خون کے چھٹے نکلے اور ان کے کپڑے اس گندے خون سے بھر گئے جس سے انتہائی گندی بو آ رہی تھی۔ جولیا اور روزہ نے یہ بھیانک اور اعصاب پر لرزہ طاری کر دینے والا دہشتناک ترین منظر دیکھا تو بے اختیار مقدس کلمات پڑھنے چاہے، مگر یہ دیکھ کر ان کے دماغ وقت سے اڑ گئے کہ ان کو کوئی مقدس کلمات یاد نہیں آ رہے تھے کیونکہ گندے خون کی وجہ سے ان کے وجود پلید ہو چکے تھے۔
پھر دیکھتے ہی دیکھتے اچانک ان سرکٹوں کی آنکھوں سے آگ کے شرارے نکلے اور ان کی طرف لپکے، مگر جولیا اور روزا چیختی ہوئی تیزی سے ایک طرف ہو گئیں۔ آگ کے جہنمی شرارے وہاں گرے جہاں چند لمحے پہلے یہ کھڑی تھیں۔ اگر ان کو ایک لمحے کی دیر ہو جاتی تو ان کے وجود جہنمی مخلوق کی بھیانک آگ سے جل کر راکھ ہو جاتے۔ کالے بھنچک اور خوفناک سرکٹے ایک بار پھر بے ہنگم کہکے لگاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے تو اس وقت خوف کی شدت سے ان کی ایک تھپکی بن گئی اور ان کے منہ سے چیخ نہ نکل سکی، یا اگر کوئی عام عورت ہوتی تو اتنے بھیانک اور دہشتناک ترین منظر کو دیکھ کر مر چکی ہوتی۔ مگر یہاں جولیا اور روزا تھیں جو اتنے ہولناک منظر دیکھنے کے بعد بھی، شدید خوفزدہ ہونے کے باوجود بھی یہاں سے بھاگنے لگی۔ اچانک ان کو کمرے کے آخر میں ایک جگہ سیڑھیاں نظر آئیں جو نیچے کی طرف جا رہی تھیں۔ دونوں حالات سے بے پرواہ ہو کر بھاگتی ہوئی سیڑھیاں نیچے اترنے لگی، حالانکہ خوف سے ان کے وجود باقاعدہ کانپ رہے تھے۔ دونوں تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھیں۔ وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ کالی دنیا میں کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ دونوں کو ایک موڑ نظر آیا تو دونوں تیزی سے اس موڑ کی طرف گھوم گئیں۔ آگے ایک سیاہ رنگ کا دروازہ تھا جہاں چمگادڑ کا مخصوص نشان بنا ہوا تھا۔ دونوں اس کالی دنیا میں متعدد بار اس شیطانی نشان کو دیکھ چکی تھیں۔ دونوں تیزی سے بھاگتی ہوئی آگے بڑھی۔ ایک بار پھر ان کے پیچھے ہا 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 ہی ہی کہکے بے ہنگم کہکے گونجے تو ان دونوں نے مڑ کر دیکھا تو ایک بار پھر ان کے منہ سے چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہی کالی بھنچک سرکٹے ان کے پیچھے ہوا میں معلق بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں دروازے کے قریب پہنچتی، یکلکت ایک بار پھر ان جہنمی مخلوق کی آنکھوں سے آگ کے شرارے نکلے اور دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر نیچے گر گئی چکی تھیں۔ دھڑام سے نیچے گرنے سے درد کی شدت سے ان کے منہ سے زوردار چیخ نکل گئی، مگر دونوں درد کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک بار پھر اٹھ کھڑی ہوئیں اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس دروازے کو آگ لگ چکی تھی کیونکہ ان کے نیچے گرنے سے آگ کے جہنمی شرارے دروازے کو لگ گئے تھے۔ دونوں نے آگ میں جلتے دروازے کو لات رسید کی اور تیزی سے باہر نکل گئیں، مگر جلتے ہوئے دروازے کی آگ ان کے کپڑے کو لگ گئی تو دونوں کے کپڑے جلنے لگے۔ جولیا اور روزا چیختی ہوئی فوراً نیچے گریں اور زمین پر کروٹیں بدل کر اپنے کپڑوں کی آگ بجھانے لگی، مگر ان کے منہ سے بھیانک چیخیں نکل رہی تھیں کیونکہ آگ تو بچ چکی تھی مگر ان کے کپڑے تھوڑے سے جل چکے تھے۔ دونوں پھر تیزی سے اٹھیں کیونکہ کالے بھنچک جہنمی سرکٹے ایک بار پھر بھیانک کینکے لگاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ دونوں خوف اور درد کی شدت سے تیزی سے اٹھیں اور پھر آگے بڑھنے لگی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ بھیانک موت ان کے پیچھے لگ چکی ہے اور ان کی ذرا سی غفلت ان کو بھیانک موت کے منہ میں سلا سکتی ہے۔ مسلسل بھاگتے ہوئے دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اب سرکٹے ان کے پیچھے نہیں تھے، معلوم نہیں کہاں غائب ہو چکے تھے۔ اب یہاں دونوں نے محسوس کیا کہ وہ اب ایک قربان گاہ میں پہنچ چکی ہیں جہاں چمگادڑ کا ایک اور قوی ہیکل بت ایستادہ تھا اور 5 نوجوان اور حسین لڑکیاں چمگادڑ کے بت کے آگے قربان پڑی تھیں اور ان کا خون پیالوں میں موجود تھا۔ انسانی قربانی کا یہ ہولناک منظر دیکھ کر دونوں رونے لگی۔ اچانک شدید درد اور خوف سے ان کے وجود لرزنے لگے۔ دونوں بے ہوش ہونے اور بھیانک موت کے خوف سے بچنے کے لیے تیزی سے اس کالی دنیا میں ہر طرف بھاگ رہی تھیں، مگر کب تک؟ دونوں دھڑام سے نیچے گر گئیں۔ بے ہوش ہونے سے پہلے ان کو بس اتنا محسوس ہوا کہ وہ دونوں کسی مردوں کے مضبوط ہاتھوں میں جھول گئی تھیں۔ آخر کار کالی دنیا کی ہیبت ان پر حاوی ہو گئی تھی۔ ارے ٹائیگر، یہ تو بہت ہی عجیب و غریب حویلی ہے، روزی راسکل نے خوفزدہ نظروں سے ٹائیگر کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں ظاہری بات ہے مس روزی راسکل، ہم ایک بہت ہی خوفناک عمارت کے اندر ہیں جس کے بارے میں بہت سی افواہیں مشہور ہیں۔ انور نے روزی راسکل کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں روزی راسکل، مسٹر انور بالکل درست کہہ رہے ہیں، تم خود دیکھ رہی ہو کہ اس پرسرار عمارت سے کیسی نحوست ٹپک رہی ہے۔ ٹائیگر نے بھی روزی سے کہا، اس کے لہجے میں سنجیدگی کے ساتھ ہلکا سا خوف بھی شامل تھا۔ ٹائیگر، صفدر، ثانیہ اور روزی سید چراغ شاہ صاحب سے ملنے کے بعد اپنی طرف سے عمران اور جولیا کی مدد کرنے کا حتمی فیصلہ کر چکے تھے، اور ان چاروں کو معلوم ہوا تھا کہ جنوبی افریقہ کے گھنے جنگلوں میں ایک سیاہ رنگت کی عمارت ہے اور وہ برسوں سے شیطانی عمارت کے نام سے مشہور تھی۔ ٹائیگر اور صفدر ایک مہم کے دوران جنوبی افریقہ کے دورے میں اس سیاہ عمارت کے قریب گئے تھے، لیکن اس کے اندر جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ لیکن شاہ صاحب سے ملاقات کے بعد بھی ایسے ہی چاروں واپس جا رہے تھے۔ ٹائیگر کو قبرستان سے کرائم رپورٹر انور کا فون آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اس کی اطلاع کے مطابق جنوبی افریقہ میں ایک شیطانی عمارت گھنے جنگلوں میں ہے اور اس سیاہ عمارت کے بارے میں خفیہ طریقے سے اطلاع ملی ہے کہ وہاں انتہائی خفیہ طریقے سے شیطان مردود کی پرجہ ہوتی ہے۔ چونکہ ٹائیگر خود بھی پہلے سے اس عمارت کے بارے میں جانتا تھا اور صفدر بھی جنوبی افریقہ کی اسی مہم میں عمران اور ٹائیگر کے ہمراہ شامل تھا،
ٹائگر کی طرح دور سے گھنے جنگلوں کے اندر اس پراسرار سیاہ عمارت کو دیکھا تھا، لیکن قریب جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، اور بعد میں جوزف نے بھی ان کو کہا تھا کہ واقعی اماوس کی رات وہاں شیطان پرست شیطان کی پوجا کرتے ہیں اور اس سے براہ راست مدد طلب کرتے ہیں۔ اس لیے ٹائگر نے جنوبی افریقہ جانے کا پروگرام بنایا تھا کہ شاید اسی شیطانی عمارت سے کالی دنیا کو کوئی راستہ نکلتا ہو، کیونکہ وہاں شیطان پرست عبادت کے لیے مخصوص دن آتے تھے۔ ٹائگر اور سفتر نے اس مہم میں اپنے ساتھ کیپٹن شکیل، روزی، صالح کو بھی شامل کر لیا تھا، اور جنوبی افریقہ میں ان کو کافرستانی ایجنٹ اور کرنل فریدی کے 3 ممبروں انور، رشیدہ اور انسپکٹر جگدیش بھی شامل گئے تھے۔ کیونکہ انور نے ٹائگر کو جنوبی افریقہ میں اسی شیطانی عمارت کے بارے میں یاد دہانی کرائی تھی، اسی طرح 5 پاکشاہی اور 3 کافرستانی کل 8 افراد کا قافلہ پیدل ہی جنگل میں آگے بڑھ رہا تھا۔ جہاں ان کے اندازے کے مطابق سیاہ عمارت تھی، وہ جگہ بہت گھنے جنگلوں سے پر تھی اور وہاں کسی جیپ کو لے جانا ناممکن تھا۔ ہم اپنے اندازے کے مطابق اس شیطانی عمارت میں جا تو رہے ہیں، لیکن اماوس کی رات کو ابھی 2-3 دن ہیں۔ شاید وہاں ہمارا کسی شیطان پرست گروہ سے ٹکراؤ نہ ہو جو شیطان کی پوجا کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، چونکہ اماوس کی رات ہی شیطان پرستوں کے لیے مخصوص رات ہوتی ہے۔ انسپکٹر جگدیش نے کہا تو سب نے سر ہلا دیے، کیونکہ جنگل بہت گھنا تھا اور ان کے چلتے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی اور رات کا وقت بھی ہو چکا تھا۔ گوگی یہ پاکشاہی اور کافرستانی 8 ایجنٹ دنیا کے منجے ہوئے سگریٹ ایجنٹ تھے، لیکن پھر بھی جنوبی افریقہ جیسے گھنے اور درندوں سے پر خطرناک جنگلوں میں تھے، اس لیے بہت خطرے میں تھے۔ لیکن چونکہ ان کو اپنے لیڈر عمران اور کرنل فریدی اور ان کی ساتھی لڑکیوں جولیا اور روزا سے دلی لگاؤ تھا، اس لیے ایک جذبے کے ساتھ یہاں اتنی دور تک گھنے جنگلوں میں ایک سیاہ عمارت میں جا رہے تھے، جو کہ ایک خفیہ طور پر شیطانی عمارت کے نام سے مشہور تھی۔ ویسے حیرت ہے کہ شیطان پرست اپنی آبادی گاہوں جہاں وہ شیطان مردود کی پوجا کرتے ہیں آخر اتنی خفیہ کیوں رکھتے ہیں؟ اب دیکھو ہمیں گھنے اور خطرناک جنگل میں پیدل چلنا پڑ رہا ہے، روزی نے حیرت سے کہا۔ دراصل روزی، بات یہ ہے کہ ان شیطان پرستوں میں بعض وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو بظاہر دنیا والوں کے سامنے بہت مہذب کہلاتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ شیطان کے پجاری ہوتے ہیں اور اماوس کی تاریک رات میں شیطان کی پوجا کرتے ہیں اور دنیا والوں سے چھپانے کے لیے اپنی شیطانی عبادت گاہ کو اتنا خفیہ رکھتے ہیں۔ کیپٹن شکیل نے روزی کی طرف دیکھ کر کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مسٹر انور، آپ پہلے یہاں کب آئے ہیں اور کیا اس عمارت کے اندر گئے ہیں؟ کیپٹن شکیل نے انور کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ نہیں کیپٹن، بس مجھے بھی آپ کے ساتھیوں کی طرح اس شیطانی عمارت کو دور سے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، اور میرے خیال میں ہم میں سے کوئی بھی اس خفیہ شیطانی عمارت میں نہیں گیا، انور نے جواب دیا۔ سب نے اپنے ماتھے پر تیز رفتار ٹارچیں باندھ رکھی تھیں جن کی تیز روشنی سے ماحول روشن تھا، اور وہ چوکنے ہو کر اپنے ہاتھوں میں کلاشنکوف تھامے ہوئے تھے تاکہ ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکیں، چونکہ ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ موت کے منہ میں گھس چکے ہیں اور ان کا خطرناک درندوں سے سامنا ہو سکتا ہے، بلکہ سیاہ شیطانی عمارت کے اندر پہنچ کر ان کا شیطان پرستوں سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے۔ ویسے جب سے مس جولیا پرسرار طریقے سے اغوا ہوئی ہیں اور عمران صاحب ان کے لیے جوزف کے بتائے ہوئے پرسرار طریقے سے وہاں گئے ہیں، حیرت انگیز طور پر چیف نے ہم سب کو اپنی طرف سے مس جولیا کی مدد کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، اور ایک طرف ہم پاکشاہی سیکرٹ سروس کی رکن صالحہ جوزف اور رابرٹ کے ساتھ تاریخ براز اعظم افریقہ میں ہی ہیں، اور جنوبی افریقہ تو نہیں لیکن معلوم نہیں کس ملک گئے ہیں۔ صالح نے جنگل میں چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، ہاں مس صالحہ، ہماری ٹیم کرنل فریدی صاحب کی ٹیم بھی اپنی طرف سے ان ایکشن ہے، اور آپ کے ساتھیوں تنویر اور سپر فیاض کے ساتھ ہمارے ساتھ انسپکٹر آصف اور کیپٹن حمید بھی اپنے اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انسپکٹر جگدیش نے کہا، میری اطلاع کے مطابق آپ کے ساتھی جوزف، لو ماسٹر رابٹ اور کراسٹی کے ساتھ ہمارے ساتھی طارق صاحب، ہریش اور لیڈی انسپکٹر ریکھا ساتھ ہیں، اور وہ 6 افراد اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں اور 4 افراد ساندر بن کر کی جنگلوں میں گئے ہیں اور اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں۔ ہم بقایا افراد جن میں ہم 3 کافرستانی اور آپ 5 پاکشاہی افراد، یعنی ہم 8 افراد اس مطلوبہ سیاہ شیطانی عمارت میں جا رہے ہیں تاکہ اپنی طرف سے اپنے ساتھیوں کی مدد کر سکیں۔ رشیدہ نے صالحہ اور روزی راسکل کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں مس رشیدہ، ایک لحاظ سے یہ ہم پاکشاہی اور کافرستانی ایجنٹوں کی مشترکہ مہم ہوگی، کیونکہ 3 افراد اطراف سے ہمارے اور آپ کے ساتھی مشترکہ طور پر شیطان پرست ماہ کمباروں کی کالی دنیا کی تلاش میں ہیں، جہاں ہماری ڈپٹی چیف مس جولیا اور آپ کی خاص ساتھی مس روزہ قیدی ہیں۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن یاد رکھو، نہ ہی ہمارے ساتھ طارق صاحب ہیں اور نہ ہی آپ کے خاص ساتھی مسٹر جوزف ہمارے ساتھ ہیں۔
اس لیے ہمیں سیاہ عمارت کے اندر جا کر بہت احتیاط کرنی ہوگی، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی جادو اور سحر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انور نے کہا تو سب کے چہروں پر سنسنی دوڑ گئی، کیونکہ انور کی بات درست تھی۔ گو کہ سب اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے اتنی دور گھنے اور خطرناک جنگل میں آ چکے تھے کہ جو کہ درندوں سے پر جنگل تھا، اور سب سے بڑی بات ان کے لیے شیطانی عمارت تھی، کیونکہ واقعی ان میں سے کوئی بھی وہاں شیطان پرستوں کی ساحری کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ گو کہ ان کو اس جنگل میں خطرناک درندوں کی تیز آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اور بعض جگہ تو ان کو درندوں کی آوازیں اپنے قریب سنائی دیتی تھیں، لیکن سوائے روزی راسکل کے باقی ساتوں افراد کئی بار اپنے لیڈر عمران اور کرنل فریدی کے ساتھ جنوبی افریقہ کے گھنے جنگلوں کی مہم سیر کر چکے تھے، اس لیے ان کو اس کا بھرپور تجربہ تھا۔ لیکن اتنے سارے ساتھیوں کی موجودگی میں روزی راسکل کے چہرے پر کسی خوف کا شبہ نہ تھا، کیونکہ روزی راسکل ایک با ہمت لڑکی تھی۔ ارے وہ دیکھو، آخرکار ہم اس سیاہ عمارت یا حویلی کے قریب پہنچ ہی گئے ہیں، جو کہ خفیہ اطلاع کے مطابق شیطانی معبد ہے، جہاں اماوس کی رات شیطان مردود کی پوجا ہوتی ہے۔ انور اور ٹائیگر نے ایک ساتھ ایک خوفناک اور انتہائی سیاہ رنگت کی عمارت کی طرف دیکھ کر کہا، ارے ٹائیگر، یہ تو بہت ہی عجیب و غریب حویلی ہے۔ روزی راسکل نے خوفزدہ نظروں سے ٹائیگر کی طرف دیکھ کر سوال کیا تھا، اور انور نے اسے جواب دیا تھا۔ ٹارچ کی تیز روشنی میں اس سیاہ عمارت کو دیکھ کر ان کی رگوں میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ یہ سیاہ عمارت بہت ہی سالگردہ اور بھیانک تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ واقعی شیطانی عمارت ہے۔ حیرت انگیز طور پر ہم درندوں سے تو بچ گئے ہیں، حالانکہ یہ گھنا جنگل خطرناک درندوں سے پورا ہے۔ شاید اس شیطانی عمارت کے خوف سے درندے بھی اس کے آس پاس نہیں بھٹکتے۔ انسپکٹر جگدیش نے بھی روزی راسکل کی طرح قدرے خوف سے اس خوفناک سیاہ عمارت کی طرف دیکھ کر کہا، جس کے صدر دروازے پر ایک بہت بڑی سیاہ کھوپڑی کا نشان بنا ہوا تھا۔ اب سب ٹارچوں کی تیز روشنیوں میں غور سے اس سیاہ عمارت کے اکلوتے اور بڑے دروازے کو دیکھنے لگے، جہاں ایک انسانی کھوپڑی لٹکی ہوئی تھی۔ سالیہ، اس کھوپڑی پر فائر کرو تاکہ ہم اندر داخل ہو سکیں، صفدر نے سالیہ سے کہا، تو سالیہ آگے بڑھی، اور جیسے ہی دروازے کے بالکل قریب پہنچی تو اس کے منہ سے بے اختیار ایک چیخ نکل گئی۔ ارے سالیہ، کیا ہوا؟ رشیدہ اور روزی راسکل نے چونک کر سالیہ کو دیکھا اور اس کے قریب پہنچ گئیں، تو ایک بھیانک ترین منظر ان دونوں کے منہ سے بھی چیخیں نکل گئیں۔ ارے ان تینوں کو کیا ہوا جو دروازے کے قریب پہنچ کر اسے کھولنے کے بجائے خوف سے چیخ رہے ہیں؟ صفدر اور انور نے تیزی سے کہا۔ دروازے پر جیسے ہی ان کی نظر پڑی تو بھیانک منظر ان کے بھی اوسان قطع ہو گئے۔ دراصل دروازے پر بھیانک اور نحوست بھری شیطانی اور خوفناک عمارت کے دروازے پر لگی کھوپڑی کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا، اور یہ منظر بہت ہی بھیانک تھا، جسے دیکھ کر سب مردوں کے چہرے بھی خوف کی شدت سے زرد پڑ گئے۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بے چین کھوپڑی کی بے نور آنکھوں سے خون ٹپکے؟ شاید یہ ہماری نظروں کا دھوکہ ہے، ٹائیگر نے اپنی طرف سے سب کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، لیکن یہ بھیانک منظر دیکھ کر اس کے اپنے اوسان قطع ہو چکے تھے۔ یہ اچھا ہوا ہے کہ ہم کافرستانی اور آبپاشائی ایجنٹ اکٹھے ہی اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے یہاں اس بھیانک شیطانی حویلی میں آئے ہیں، جہاں ہمارا استقبال ہی دہشت سے ہوا ہے۔ انسپکٹر جگدیش نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، کیونکہ اس بھیانک منظر نے سب کے اوسان قطع کیے ہوئے تھی۔ اچانک کیپٹن شکیل نے ہمت کی اور اس بے نور آنکھوں والی کھوپڑی، جس کی آنکھوں سے خون رس رہا تھا، اس پر بے تحریک فائر چھونک دیا، جس سے کھوپڑی کے ٹکڑے ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی گاں کی تیز آواز گونجی، جس سے ان کے دل دہک گئے، کیونکہ آواز بہت خوفناک تھی۔ لیکن کھوپڑی کے ٹکڑے ہوتے ہی حیرت انگیز طور پر دروازے کا قفل ٹوٹ چکا تھا، جو کہ غالباً اس پرسرار کھوپڑی سے منسلک تھا۔ چلو اب ہم سب کو احتیاط سے اندر جانا ہوگا، اور ہم سب کو ایک ساتھ ہی رہنا ہوگا، کیونکہ یہ واقعی شیطانی عمارت سحر کی شیطانی حویلی ہے، جس کے آغاز میں ہی خوفزدہ کرنے والا بھیانک منظر نے ہمارا استقبال کیا ہے۔ رشیدہ نے سب کی طرف دیکھ کر کہا، تو سب نے سر ہلا دیے۔ اب سب اس بھیانک سیاہ نما عمارت کے اندر داخل ہو گئے، اور جیسے ہی یہ سب تھوڑا آگے بڑھے، ان کو ایک زناٹے کی تیز آواز سنائی دی، تو سب نے ایک ساتھ پیچھے مڑ کر دیکھا تو بے اختیار سب کے منہ سے خوف کے عالم سے چیخیں نکل گئیں، کیونکہ ابھی چند لمحوں پہلے یہ سب جس دروازے سے اندر داخل ہوئے تھے وہ دروازہ بند ہو چکا تھا، اور سپاٹ دیوار ان کا منہ چڑھا رہی تھی۔ ارے یہ کیا ہوا؟ یہ دروازہ کہاں چلا گیا؟ صفدر اور انور نے ایک ساتھ خوف اور حیرت سے اچھل کر کہا، اور اپنے ساتھیوں کی جانب دیکھنے لگے، جن کی آنکھوں میں سوائے دہشت اور خوف کے کچھ نہیں تھا۔ ہم سب صرف امیونیشن کے بھروسے پر ہی اس بھیانک حویلی میں داخل تو ہو گئے ہیں، لیکن یہ تو کوئی آسیبی عمارت ہے، کیونکہ جس دروازے پر سے ہم ابھی داخل ہوئے ہیں وہ گدھے کے سر پر سینگ کی طرح غائب ہو چکا ہے، اور سن کی دیواریں ہمارا منہ چڑھا رہی ہیں۔ روزی راسکل نے خوفزدہ لہجے میں کہا، گو کہ یہ سب بہت مضبوط اسباب کے
سیکرٹ ایجنٹ تھے، لیکن ان عصبی اور بھیانک چکروں نے ان کے اعصاب کو ابھی سے متاثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ بس اب جو بھی ہے، شیطانی طاقتیں ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہی تھیں، لیکن ہم میں سے کوئی بھی فرد کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم سب دنیا کے مانے ہوئے سیکرٹ ایجنٹ ہیں اور پہلے بھی کئی بار ماروائی چکروں میں پھنس چکے ہیں، اور اس بار بھی ہمیں ہمت سے ان سے بھیانک ماحول سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ ٹائیگر نے سب ساتھیوں کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے مسٹر ٹائیگر، ہمیں اس شیطانی عمارت سے اپنے مس روزہ اور آپ کی ساتھی مس جولیا کا سراغ ملے یا نہ ملے، لیکن ہمیں اس شیطانی عمارت کا بھید حاصل کرنا ہوگا اور اسے تباہ کرنا ہوگا۔ انسپکٹر جگدیش نے ٹائیگر کی بات سن کر کہا تو سب نے خود کو مضبوط کیا اور خاموشی سے سر ہلا دیے۔ اب سب نے ٹارچوں کی تیز روشنی میں دیکھا کہ اس حویلی کے اندر برآمدے اور غلام گردش کر رہے تھے اور بے شمار بند دروازے ان کو نظر آئے۔ چلو اب جو ہوگا یہ دیکھا جائے گا۔ ہم 8 افراد ہیں اور اب تک بے شمار دفعہ دنیا کی خطرناک تنظیموں سے ٹکر لے کر ان کو شکست دے چکے ہیں۔ زیرو لینڈ، بلیک تھنڈر، بلیک ڈیتھ جیسی خطرناک تنظیموں کو شکست دی ہے۔ اگر یہاں اس بھیانک اور شیطانی عمارت میں خوف زدہ ہو گئے تو ہماری شکست ہوگی، اس لیے ہمیں آگے بڑھ کر ان بند کمروں کا بھید پانا ہوگا کہ اندر کیا ہے، جو آغاز میں ہی ہمیں بھیانک ماحول سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ اس بار رشیدہ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تو سالیہ اور کراسٹی بھی اس کے ساتھ ہو گئیں۔ کیا آپ تینوں خواتین اس پرسرار شیطانی حویلی میں الگ کام کرنا چاہتی ہیں؟ انور نے ان تینوں سے پوچھا۔ نہیں مسٹر انور، میرے خیال میں ہم سب کو ایک ساتھ ہی اس بھیانک اور عصبی حویلی میں ان بند کمروں کے اندر جانا چاہیے، کیونکہ یہاں ہر طرف خوف اور دہشت کا راج ہے۔ سالیہ نے کہا تو روزی راسکل اور سالیہ نے بھی سر ہلا دیے، کیونکہ چاہے تینوں بہت بہادر اور ہمت والی سیکرٹ ایجنٹ تھیں، لیکن رات کے وقت ابھی آغاز میں ہی ان کے اعصاب عصبی واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے تھے اور اس سیاہ عمارت کے بھیانک ماحول نے ہی ان کے اعصاب کشیدہ کر دیے تھے۔ اس لیے یہ اپنے مرد ساتھیوں سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھیں، کیونکہ یہاں انہوں نے کسی مجرم تنظیم سے مقابلہ نہیں کرنا تھا بلکہ خوفناک عصب سے مقابلہ کرنا تھا۔ اب سب اکٹھے ہی برآمدے کی سیڑھیاں عبور کر کے آگے بڑھے اور ان بند دروازوں کے قریب پہنچ گئے۔ ان سب نے محسوس کیا کہ اتنے خطرناک اور گہرے جنگل میں اس سیاہ حویلی کے اندر حیرت انگیز طور پر موت کی خاموشی تھی اور صرف ان کے قدموں کی چاپ گونج رہی تھی اور ان کو کسی بھی درندے کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میرے خیال میں پہلے دروازے کو ہی توڑتے ہیں اور اس کے اندر جاتے ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ ٹائیگر یہاں 7 دروازے ہیں، روزی راسکل نے کہا تو سب چونک پڑے اور گنتی کی تو واقعی یہاں اس برآمدے میں 7 دروازے تھے، اور اس 7 کا ہندسہ تو بہت اہم ہندسہ ہے اور شیطانی دنیا میں اسے بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ کیپٹن شکیل نے چونک کر کہا، ہاں کیپٹن، آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن 7 کا ہندسہ ہر مذہب میں مقدس گنا جاتا ہے، جیسے کہ ہماری چھاتی کے بندھن میں آگ کے گرد 7 چکر کاٹے جاتے ہیں۔ انسپکٹر جگدیش نے کہا کیونکہ وہ مذہب کا ہندو تھا۔ ہاں مسٹر جگدیش، واقعی 7 کا ہندسہ ہر مذہب میں مقدس جانا جاتا ہے، چاہے وہ آپ کا ہندو مذہب ہو یا عیسائی مذہب ہو، چاہے یہودی مذہب، اور ہم مسلمانوں میں بھی 7 کو خصوصی اہمیت عمل ہے، جیسا کہ ہماری مقدس کتاب قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں اور اساس القرآن یعنی سورۃ فاتحہ کی بھی 7 آیتیں ہیں، اور عمرہ کرتے ہوئے عالم اسلام کی مقدس جگہ کعبہ شریف کے گرد بھی مسلمان 7 چکر لگاتے ہیں۔ سبتر نے انسپکٹر جگدیش کی طرف دیکھ کر 7 کے ہندسے کے بارے میں بتایا، اور اس کے علاوہ زمین کے 7 طبق، آسمان کے 7 طبق، جہنم کے 7 طبق، جنت کے 7 طبق، اور غالباً یہ کائنات 7 کے گرد ہی گھوم رہی ہے، اس لیے تو 7 کے ہندسے کو لکی ہندسہ کہا جاتا ہے۔ کیپٹن شکیل نے کہا، اس کے علاوہ ہفتے کے بھی 7 دن ہیں اور ماہرین کے مطابق انسانی آنکھ کا وزن بھی 7 گرام ہوتا ہے۔ انور نے بھی مسکراتے ہوئے 7 کے عدد کی خصوصیت بیان کی، قدرت کے تخلیق کردہ رنگوں کی کل تعداد بھی 7 ہے۔ صالح نے مسکراتے ہوئے کہا، انسانی سر کی بہت اہمیت ہے، اگر سر در سے جدا ہو جائے تو پھر انسان زندگی کے رشتے سے کٹ جاتا ہے۔ روزی راسکل نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب روزی راسکل، یہ تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ ٹائیگر نے چونک کر اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ قدرت نے انسانی سر میں بھی 7 سوراخ رکھے ہیں، جس سے 7 کے ہندسے کی اہمیت واضح ہوتی ہے، جیسا کہ 2 آنکھیں، ناک کے 2 سوراخ، 2 کان اور ایک منہ کے سوراخ کو ملا کر کل 7 سوراخ بنتے ہیں۔ روزی راسکل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سب نے تحسین آمیز نگاہوں سے اسے دیکھا، اسی لیے تو شیطانی دنیا نے بھی 7 جیسے لکی ہندسے کو اپنایا ہے۔ اس پر رشیدہ نے کہا تو سب نے سر ہلا دیے۔ میرے خیال میں تو ہم سب کو 7ویں دروازے کو توڑ کر اس کے اندر جانا چاہیے۔ انسپکٹر جگدیش نے کہا تو سب نے سر ہلا دیے۔ ہاں مسٹر جگدیش، ایسا ہی کرتے ہیں۔ روزی راسکل نے بھی اس کی تائید کی تو انور اور ٹائیگر نے بھی سر ہلا دیے۔ اب سب آگے بڑھے اور 7ویں دروازے کے قریب پہنچ گئے۔ انور اور ٹائیگر نے ایک ساتھ
پوری قوت سے دروازے کو لات رسید کی تو ایک شناخے کے ساتھ دروازے کے پٹ کھلتے چلے گئے۔ کمرے کے اندر گھورک اندھیرا تھا اور تاریکی اتنی زیادہ تھی کہ کمرے کے اندر کا منظر ان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ارے یہ حیرت انگیز بات ہے، اتنی تیز روشنی میں کمرے کے اندر کا حصہ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کیپٹن شکیل نے چونک کر کہا، میرے خیال میں ہمیں اندر جا کر دیکھنا چاہیے کہ آخر اس 7ویں کمرے کا کیا راز ہے۔ صفدر نے کہا، ٹھیک ہے سب چلو۔ انور نے کہا تو سب اندر داخل ہونے لگے اور جیسے ہی سب اس کمرے کے اندر داخل ہوئے یکلخت کمرے کا اکلوتا دروازہ ایک سناٹے کی آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ آواز اتنی ہولناک تھی کہ ان کے دل دہل گئے۔ کمرے میں تیز ٹارچوں کی روشنی میں ایک دل دہلا دینے والا منظر ان کے استقبال کو اختیار تھا، جس کو دیکھ کر بے اختیار ان کے اوسان خطا ہوتے چلے گئے۔ عمران نے دیکھا کہ ایک انسانی ڈھانچہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا ہے اور اسے گھور رہا ہے۔ اس طرح ایک انسانی ڈھانچے کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی۔ عمران بے شمار ماروائی قصوں میں شیطانی طاقتوں سے مل چکا تھا، مگر اس طرح اس کا کسی زندہ ڈھانچے سے واسطہ کبھی نہیں پڑا تھا۔ اس کے ذہن اور گمان میں بھی نہیں تھا کہ کالی دنیا میں اس کی اس طرح زندہ ڈھانچے سے ملاقات ہوگی۔ خوف سے عمران کا چہرہ زرد ہو چکا تھا، مگر پھر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ کہا، کون ہو تم بھائی اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اگر مجھ سے کوئی ادھار لینا ہے تو میں ایک انتہائی غریب لکڑہارا، میرا مطلب ہے کہ غریب بیچارہ ہوں، میں تو خود قرض دار ہوں۔ میرے باورچی سلیمان نے مجھے کنکال کر کے کہیں کا نہیں چھوڑا، اس لیے اگر الٹا تم میری مدد کرو تو بھائی کی مہربانی ہوگی، میں تمہارے نہ ہونے والے بچوں کو دعائیں دوں گا۔ عمران نے خوفزدہ ہونے کے باوجود احمقانہ لہجے میں کہا، کیونکہ عمران بے شمار سیاہ قوتوں کے خلاف کام کر چکا تھا، مگر اس طرح ہولناک منظر اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا، اور ایک زندہ ڈھانچے کو دیکھ کر خوفزدہ ہونا ایک فطری عمل تھا۔ مگر وہ عمران ہی کیا جو ہر قسم کی خطرناک صورتحال میں بھی نہ گھبرا جائے۔ کالا جادو، کالی دنیا، کالا جادو، کالی دنیا، اس ڈھانچے کے منہ سے کڑکڑاتی ہوئی آواز نکلی جو مسلسل ایک ہی رٹ لگایا جا رہا تھا، ابے بھائی کیا بات ہے؟ کیا تمہارے پیٹ میں کوئی گڑبڑ ہے جو ایک ہی بات کو رٹے جا رہے ہو؟ اگر ایسا ہے تو خمیرہ کھاؤ، زبان استعمال کرو، اس سے تمہارے پیٹ کی انتڑیاں ٹھیک اور تمہاری گندی آواز بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ عمران نے اس بار بھی احمقانہ لہجے میں کہا۔ اچانک اس ڈھانچے کے منہ سے خون نکلا اور سیدھا عمران کے کپڑوں پر گرا۔ معلوم نہیں اس خون میں کیسی گندی بو تھی کہ عمران کو شدید بو کا بھبکا محسوس ہوا۔ ارے یہ کیا گندی حرکت ہے، یہ تم نے میرے جسم پر کیا انڈیل دیا جس سے میرا دماغ گھوم گیا ہے؟ عمران نے اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے تیزی سے کہا، مگر اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس گندے خون کی وجہ سے اس کا دماغ خالی خالی سا ہو گیا ہے۔ ارے یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ میرا دماغ مجھے خالی خالی کیسا کیوں لگ رہا ہے؟ عمران نے خود سے کہا اور اپنے کپڑے جھاڑنے لگا جہاں بدبودار سرخ خون لگا ہوا تھا جو ایک زندہ ڈھانچے نے اس پر پھینکا تھا۔ عمران نے اپنے کپڑے جھاڑ کر ایک بار پھر ڈھانچے پر نظر ڈالی تو حیرت سے اچھل پڑا کیونکہ ڈھانچہ اپنی جگہ سے غائب ہو چکا تھا۔ ارے یہ کیا؟ یہ منحوس ڈھانچہ میرے اوپر گندا اور بدبودار خون پھینک کر کہاں غائب ہو گیا؟ عمران نے حیرت سے اچھلتے ہوئے کہا۔ عمران ایک بار پھر آگے چل پڑا۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک انسان پہاڑوں کے نیچے بے ہوش پڑا ہے۔ ارے یہ کون ہے اور یہاں اس خوفناک کالی دنیا میں یہ کیسے پہنچ گیا؟ عمران نے چونکتے ہوئے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس آدمی کے قریب پہنچ گیا اور بے ساختہ اس پر جھک گیا تاکہ اس کا چہرہ دیکھ سکے۔ عمران نے جیسے اس کا چہرہ دیکھا تو حیرت سے اچھل پڑا۔ وہ اس چہرے کو ہزاروں لاکھوں میں پہچان سکتا تھا کیونکہ یہ کوئی اور نہیں کرنل فریدی تھا جو اس وقت بے ہوش پڑا تھا۔ ارے یہ کرنل فریدی یہاں کیسے پہنچ گیا؟ عمران نے حیرت سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ عمران جھک کر کرنل فریدی کو ہلانے جلانے لگا۔ تھوڑی سی کوشش کرنے کے بعد کرنل فریدی کو ہوش آ گیا اور وہ اٹھ کر حیرت سے عمران اور اپنے گرد ماحول کو دیکھنے لگا۔ پھر اسے یاد آ گیا کہ پرسرار طارق نے اس کی رہنمائی کرتے ہوئے اسے کالی دنیا میں پہنچا دیا تھا۔ عمران یہ تم کہاں سے آ گئے ہو اور ہم دونوں کہاں ہیں؟ کرنل فریدی نے کھڑے ہوتے ہوئے حیرت سے عمران کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ یا پیرو مرشد، یہ سوال میرا ہے کہ آپ وہاں کمباروں جیسے شیطان پرست کی سحر انگیز کالی دنیا میں کیسے پہنچ گئے ہیں اور کس لیے آئے ہیں؟ عمران نے کرنل فریدی کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ برخودار، جس طرح تمہاری ساتھی جولیا وہاں کمباروں کی شیطانی طاقتوں کے ذریعے اغوا ہو کر کالی دنیا پہنچائی گئی ہے، اسی طرح میری ساتھی روزہ بھی اغوا ہو کر کالی دنیا پہنچائی گئی ہے، اور غالباً تم جولیا کے لیے پرسرار عمل کر کے اس کالی دنیا میں پہنچے ہو۔ اسی طرح میں اپنی ساتھی روزہ کے لیے یہاں آیا ہوں۔ کرنل فریدی نے حالات پر غور کرتے ہوئے کہا۔
تو مرشد، ہم دونوں نے ٹھیک کیا ہے کہ اپنی ساتھیوں کے لیے کالی دنیا میں آ گئے ہیں، کیونکہ یہ ان کا حق بنتا ہے۔ ویسے بھی اگر جولیا اس عیاش پرست کے ہاتھوں ماری جاتی تو ہماری ٹیم کو بہت بڑا دھچکا لگتا۔ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، ہم آ تو گئے ہیں، مگر مجھے طارق صاحب نے کہا تھا کہ کالی دنیا بہت ہولناک دنیا ہے، مگر مجھے تو یہاں کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی۔ کرنل فریدی نے خشک اور بنجر پہاڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ بات مجھے جوزف نے بھی کہی تھی، اور میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی ساتھی لڑکیاں ایسی آسانی سے نہیں مل سکتی، ہمیں بہت مشکل اور ہولناک مناظر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عمران نے کہا، اور کرنل فریدی کو پرسرار ڈھانچے والا واقعہ سنا دیا جس نے اس پر بدبودار خون پھینکا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی آغاز ہے۔ اگر ایسا تو ہمیں واقعی اپنی ساتھیوں کے لیے کڑے امتحان سے گزرنا ہوگا۔ عمران کی بات سن کر کرنل فریدی نے فکر مندی سے کہا، چلو مرشد، آگے چلتے ہیں، یہاں کھڑے ہونے سے تو جولیا اور روزہ کو ہم کو نہیں مل سکتی۔ عمران نے کہا تو کرنل فریدی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے قدم بڑھا دیے۔ عمران بھی کرنل فریدی کے ساتھ خشک پہاڑوں پر آگے بڑھنے لگا۔ ویسے یہ پہلا موقع تھا کہ عمران اور فریدی اپنی ساتھی لڑکیوں کی خاطر کسی مہم میں ایک ساتھ ہوئے ہیں۔ ویسے تو عمران اور فریدی بے شمار مہمات میں یکجا ہوئے ہو چکے تھے، اور بعض مہم میں تو ایک دوسرے کے حریف کے طور پر بھی ایک دوسرے کے سامنے ہوئے تھے، مگر اس طرح اپنی ساتھی لڑکیوں کے لیے اکٹھے ہونے کی ان کی غالباً پہلی مہم تھی۔ یہ تو چٹیل اور ویران پہاڑ ہے، یہاں ہمیں جولیا اور روزہ کو ڈھونڈنے میں مشکل پیش آئے گی۔ کچھ معلوم نہیں کرنل صاحب، اس پرسرار زمین میں ہمیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے یہ بظاہر آسان مہم ہمارے لیے سخت ترین مہم ثابت ہوگی۔ عمران نے ان ویران پہاڑوں کو دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہاں عمران، جوزف اور طارق صاحب جیسے پرسرار لوگ بھی اس مہم کو بہت سخت مہم کہہ رہے تھے۔ خیر جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، اب یہاں آ ہی گئے ہیں تو حالات جیسے بھی ہوں اس کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ کرنل فریدی نے بھی ہنگارہ بھر کر کہا۔ اچانک عمران اور کرنل فریدی کو ان پہاڑیوں میں ایک عمارت نظر آئی جو سیاہ رنگ کی تھی۔ عمران اور کرنل فریدی اس عمارت کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ ویران پہاڑیوں کے بیچ میں یہ سیاہ رنگ کی عمارت تھی، اور اس عمارت کے صدر دروازے پر چمگادڑ کا ایک بڑا نشان بنا ہوا تھا۔ کبھی ہیکل چمگادڑ کی آنکھیں سرخ انگارہ تھیں، اور ان کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ چمگادڑ کا نشان نہ ہو بلکہ اصلی چمگادڑ ہو اور ان کو گھور رہا ہو۔ یہ کیسی عمارت ہے اور پہاڑوں کے درمیان میں اچانک کیسے آ گئی ہے؟ عمران نے حیرت سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، عمران، یہ واقعی شیطانی دنیا ہے، اور اب شیطان پرستوں سے لڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ خود کو مضبوط کر لو، اب ہم کس مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ کرنل فریدی نے اس پراسرار رنگ کی عمارت کو دیکھ کر چونک کر کہا، کرنل صاحب، آپ اب سے کہیں زیادہ ان شیطانی چکروں میں الجھا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ ہم شیطان پرستوں کی تاریک سرزمین میں ہیں۔ ان کا مقابلہ سوچ سمجھ کر کرنا پڑے گا، اور اپنے اعصاب پر قابو بھی رکھنا پڑے گا۔ عمران نے بھی اس پراسرار عمارت کو دیکھ کر کہا۔ چند لمحے دونوں نے توقف کیا، پھر دونوں آگے بڑھے اور صدر دروازے کے قریب پہنچ گئے، جہاں پر چمگادڑ کا مخصوص شیطانی نشان بنا ہوا تھا۔ پھر دونوں نے ایک ساتھ لکڑی کے بنے ہوئے مضبوط دروازے کو لات رسید کی، تو مضبوط ہونے کے باوجود دروازہ عمران اور کرنل فریدی جیسے آدمیوں کی ایک ہی ٹکر سے چھناکے سے ٹوٹ گیا۔ اب دونوں نے دیکھا کہ اندر گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے۔ عمران، تم اپنے ساتھ کوئی لائٹر لائے ہو؟ کرنل فریدی نے عمران سے پوچھا۔ نہیں یا مرشد، مجھے جوزف نے پراسرار عمل کرنے سے پہلے بتا دیا تھا کہ کچھ بھی نہیں لے جانا، ورنہ عمل الٹا بھی پڑ سکتا ہے۔ عمران نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، مجھ سے بھی طارق صاحب نے کالی دنیا میں آنے سے پہلے تمام چیزیں لے لی تھی، معلوم نہیں اس کی کیا وجہ ہے، مگر کچھ نہ ہونے کے باوجود ہمیں اس پراسرار اور تاریک کمرے میں جانا ہی ہوگا، ورنہ اس طرح ڈر گئے تو ہم اپنی ساتھی لڑکیوں کو کس طرح اس کالی دنیا سے چھڑوائیں گے۔ کرنل فریدی نے ہونٹ چباتے ہوئے پریشانی سے کہا، تو پھر چلیے، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ عمران نے اس تاریک کمرے میں قدم رکھتے ہوئے کہا، تو کرنل فریدی نے بھی اس کے ساتھ ہی قدم اندر رکھ دیا۔ جیسے ہی دونوں نے قدم اندر رکھے، ان کے منہ سے چیخیں نکل گئی، کیونکہ ان کے قدموں سے زمین کھسک چکی تھی۔ دونوں لڑکیاں کھاتے ہوئے نیچے پکے فرش پر جا گرے۔ گو کہ بلندی اتنی نہیں تھی، مگر اس طرح اچانک پکے فرش پر گرنے سے دونوں کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکل گئیں۔ اسی دوران ہی وہ دو کام ہوئے، ایک تو یکلخت ان کی گرد نامعلوم رسیاں بدلتی چلی گئیں، اور دوسرا ماحول میں سرمائی رنگ کی دھیمی اور پرسرار روشنی پھیل گئی۔ مگر اس پرسرار دھیمی روشنی میں انہوں نے جو منظر دیکھا، اس سے ان کی روح فنا ہو گئی۔ دونوں نے دیکھا کہ وہ بڑے حال میں موجود ہے، اور اس کمرے کے ایک کونے میں چمگادڑ کبھی ہیکل بت موجود ہے، اور اس بت کے قدموں میں 5 نوجوان حسین لڑکیاں بندھی ہوئی ہیں۔ ان میں سے 2 ایشیائی لڑکی، 2
مغربی اور ایک سیاہ فام لڑکی ہے۔ ہر لڑکی کے قریب ایک پیالہ پڑا تھا۔ تمام لڑکیاں ہوش میں تھیں اور خوفزدہ نگاہوں سے چمگادڑ کے قوی ہیکل بت کو دیکھ رہی تھیں اور خوف سے رو رہی تھیں۔ ابھی عمران اور کرنل فریدی یہ دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک کمرے میں ایک زناٹے کی ہولناک آواز گونجی اور یک لگت کمرے میں چند کھوپڑیاں نمودار ہوئیں۔ یہ انسانی کھوپڑیاں تھیں اور ان کے منہ سے دردناک چیخیں نکل رہی تھیں اور آنکھوں سے خون نکل رہا تھا۔ اتنا بھیانک منظر دیکھ کر عمران اور کرنل فریدی جیسے مضبوط اعصاب کے مالک بھی کانپ گئے۔ یہ شیطان کے کالے جادو کی کالی دنیا ہے اور یہاں شہنشاہ ظلمات کے باغیوں کا ہولناک انجام ہوتا ہے۔ ان کو اپنے کانوں میں ایک گرجتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس بھیانک منظر کو دیکھ کر پانچوں لڑکیاں تو دہشت کے مارے بے ہوش ہو گئی تھیں۔ عمران اور کرنل فریدی بھی لرزتی نگاہوں سے یہ ہولناک منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر ان کی دیکھا دیکھی اچانک کمرے میں دھواں نمودار ہوا اور یہ دھواں دو انتہائی بدصورت اور خوفناک کرہ شکل کی بوڑھی عورتوں میں بدل گیا، جو عمران اور کرنل فریدی سے بے نیاز ہو کر سیدھی ان پانچوں لڑکیوں کی طرف بڑھیں۔ ان خوفناک شکل کی بوڑھی عورتوں کو دیکھ کر دونوں چونک گئے۔ آخرکار ہولناک سرزمین کے سحر نے ان پر اپنا اثر ڈالنا شروع کر دیا تھا اور وہ تاریخ دنیا میں شیطان پرستوں کے قیدی بن چکے تھے۔ اچانک یہ چیختی چلاتی ہولناک کھوپڑیاں ان کے سر پر نمودار ہوئی اور ان کی گردنوں سے لیسدار گندا مواد نکلا اور سیدھا ان کے سر پر گرا۔ اس غلیظ مواد میں اتنی بو تھی کہ ان کو اپنے دم گھٹتے ہوئے محسوس ہوئے اور اپنا ذہن تاریک ہوتا ہوا محسوس ہوا، مگر تو انہوں نے سر جھٹک کر اپنے حواس کو قابو میں رکھا، مگر ان کر اپنے ذہن تاریک اور خالی خالی محسوس ہوئے۔ کھوپڑیوں کے شور سے ان کو اپنا دماغ بھی پھٹتا ہوا محسوس ہوا اور دوسرا دہشت سے بھی ان کے دماغ معاف ہو چکے تھے، کیونکہ اس طرح کا ہولناک اور ڈراؤنا ماحول ان کی زندگی میں کبھی نہیں آیا تھا۔ پل پل واقعات ہولناک ہو رہے تھے۔ پھر ان کے دیکھا دیکھی چیختی ہوئی انسانی کھوپڑیاں یک لگت غائب ہو گئی۔ اب دونوں نے دیکھا کہ دونوں خوفناک شکل کی بوڑھیاں چمگادڑ کے بت کے قدموں تلوں بیٹھی تھیں۔ اے تاریکی اور ظلمات کے شہنشاہ! دونوں بوڑھیوں نے ایک ساتھ کہا۔ ان میں سے ایک بوڑھی کی آواز سن کر کرنل فریدی چونک گیا، کیونکہ یہ اناکی کی آواز تھی، وہ کہ اس وقت آواز میں بلغم تھا، مگر کرنل فریدی اس آواز کو پہچان گیا تھا۔ اب دونوں نے خوفزدہ نگاہوں سے ان بوڑھیوں کو دیکھا جو بندھی ہوئی بے ہوش لڑکیوں کے قریب پہنچ گئی تھیں اور کچھ پڑھ کر ان لڑکیوں پر پھونکا تو پانچوں لڑکیاں ہوش میں آ گئیں اور پھر سے چیختے ہوئے خوفناک نگاہوں سے ان خوفناک شکل کی بوڑھیوں کو دیکھنے لگی۔ معلوم نہیں یہ شیطان پرست کہاں ہے اور اسے کیسے ان لڑکیوں کو اغوا کر کے لایا ہے، اور جس مقصد کے لیے ان بیچاری لڑکیوں کو اغوا کیا گیا تھا وہ عمران اور فریدی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تم بہت قسمت لڑکیاں ہو جو بلیک لارڈز کے لیے چن لی گئی ہو۔ اب تمہاری مہان قربانی سے شہنشاہ ظلمات تم سے بہت خوش ہوں گے اور تمہاری مہان قربانی کے بعد تم سب کو اپنی تحویل میں لے لیں گے۔ اناکی نے مسکراتے ہوئے اور چمگادڑوں کے قدموں میں پڑا ہوا ایک تیز دھار چھرا اٹھا لیا۔ اس دوران سناکی نے بندھی ہوئی پہلی لڑکی کے سر کے بال مضبوطی سے جکڑ لیے۔ غالباً لڑکی سمجھ گئی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس لیے اس نے خوف سے چیختے ہوئے خود کو چڑھوانے کی ناکام کوشش شروع کر دی، مگر اس کی یہ کوشش بے سود تھی۔ عمران اور کرنل فریدی بھی سمجھ چکے تھے کہ یہ شیطان پرست خوفناک بوڑھیاں کیا کرنے والی ہیں، اس لیے وہ بھی لرزتی ہوئی نگاہوں سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے اناکی نے پہلی لڑکی کے گلے میں تیز دھار چھری بے رحمی سے پھیر دی۔ شہنشاہ ظلمات کے نام پر قربان ہونے والی بدقسمت لڑکی کے منہ سے گرر گرر کی آوازیں نکلنے لگیں اور وہ بندھی ہونے کے باوجود بری طرح پھڑکنے لگی۔ عمران اور کرنل فریدی کانپتے ہوئے یہ ہولناک منظر دیکھنے لگے، گو کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے جابر دیکھے تھے، مگر اس طرح انسان کی تذلیل وہ پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بولنا چاہا مگر ان کی زبان کنک ہو چکی تھی، وہ بول نہ سکے۔ یہ دیکھ کر دونوں کے دل دہل گئے اور مضبوط اعصاب کے ہونے کے باوجود وہ خوفزدہ تھے۔ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ تو دہشت اور ہولناکیت کی ابھی ابتدا ہے، ان کو ابھی ایسے ہولناک مناظر کا سامنا کرنا ہے جس سے ان کے جسم کا رواں رواں کانپ جائے گا۔ سناکی نے اس تڑپتی ہوئی بدقسمت لڑکی کے ساتھ پڑے ہوئے پیالے کو اس کی کٹی ہوئی گردن کے نیچے رکھ دیا، جس سے ان کا خون پیالے میں جمع ہونے لگا۔ اب اناکی دوسری لڑکی کے قریب ہوئی جو پہلے لڑکی کا دردناک اور بھیانک انجام دیکھ کر خوف سے پھر بے ہوش ہو چکی تھی۔ اناکی نے اس کی گردن پر بھی بڑے آرام سے چھری پھیر دی جیسے کوئی معمولی بات ہو۔ دوسری لڑکی کے منہ سے بھی گرر گرر کی آوازیں نکلنے لگی اور وہ بھی بندھی ہونے کے باوجود پھڑکنے لگی، اور سناکی نے اس لڑکی کی کٹی گردن کے نیچے بھی پیالہ رکھ دیا اور اس کا خون پیالے میں جمع ہونے لگا۔
عمران اور کرنل فریدی خوف سے لرزتے ہوئے یہ منظر دیکھنے پر مجبور تھے۔ اس طرح شیطانیت کا بھیانک راج چلتا رہا اور ان کو دیکھا دیکھی ان خوفناک بوڑھیوں نے ان 5 بدقسمت لڑکیوں کی گردنیں کاٹ کر ان کا خون پیالوں میں بھر لیا اور پھر اٹھ کر ترتیب سے پڑے ہوئے خون کے 5 پیالے چمگادڑ کے عظیم الشان بت کے منہ میں انڈیل دیے۔ جیسے ہی 5 پیالہ اس چمگادڑ کے منہ میں گیا، یک لکت ہر سو اندھیرا چھا گیا۔ کالا جادو، کالی دنیا، اے روشنی کے نمائندوں، تم نے ہمیں بے شمار سیاہ شکتیوں کا خاتمہ کیا ہے۔ اب یہ کالی دنیا تمہاری موت کا مقام بن جائے گی اور تم بلیک لارڈز کے نام پہ بھیڑ چڑھو گے اور تمہاری زخمی ساتھی لڑکیاں بھی شہنشاہ ظلمات کے نام پر بھیڑ چڑھیں گی۔ ہاں، اگر تم وہاں شیطان کی اطاعت قبول کر لو تو تم پر سب پر رحم کیا جا سکتا ہے۔ ان کو اندھیرے میں ایک گھرتی ہوئی آواز سنائی دی، پھر اس کے بعد اندھیرا جھٹ گیا، مگر یہ دیکھ کر دونوں حیرت سے اچھل پڑے کہ اس بھیانک قربان گاہ جہاں بدقسمت لڑکیوں کو شیطان کے نام پر بے دردی سے ذبح کیا گیا تھا، وہ جگہ یہ نہیں تھی، اور وہ خود کو ایک بار پھر خشک پہاڑوں کے درمیان موجود پایا۔ ارے یہ کیا! وہ بھیانک کمرہ اور گرجتی آواز اور خوفناک جلاد سے شیطانی بوڑھیاں کہاں گئی؟ عمران نے حیرت سے ان خشک پہاڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم واقعی شیطان کی ہولناک دنیا میں بری طرح پھنس چکے ہیں۔ اس لیے تو تمہیں جوزف نے اور مجھے طارق نے کہا تھا کہ جولیا اور روزا کے لیے خود کالی دنیا کا سفر کرنا چاہیے، اور اب وہ واقعی صحیح کہہ رہے تھے۔ اس لیے اس تاریک اور دہشت کی ہولناک دنیا میں ہمیں بہت محتاط رہنا پڑے گا اور اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے اس دہشت کے مناظر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کرنل فریدی نے بھی چونک کر ان پہاڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کرنل صاحب، ہم تو بندھے ہوئے تھے اور غالباً سحر کی بدولت ہماری زبانیں بھی کنگ ہو چکی تھیں۔ واقعی یہ سحر کی بہت ہولناک دنیا ہے جہاں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عمران نے کرنل فریدی کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ ابھی عمران نے اپنی بات مکمل ہی کی تھی کہ ان دونوں کو دور سے جولیا اور روزا اپنی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئیں اور ان کے قریب آ کر بے ہوش ہو کر گرنے لگیں۔ شاید ان دونوں نے کوئی خوف کے مناظر دیکھے تھے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی دہشت سے بھرپور اس ناول کا یہ حصہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ لیکن دوستو ٹھہریے، کیا دنیا میں مانے جانے والی سیکرٹ ایجنٹوں کی یہ ٹیم اس خوفناک دنیا سے نکلنے میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں؟ یہ جاننے کے لیے دیکھیے اس ناول کا اگلا حصہ صرف اور صرف اردو صفحہ چینل پر۔ اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا ضرور پریس کر دیں۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔